السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے کے عنوان پر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 147 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان اور یقین رکھو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ آج ہم جن مسائل، پریشانیوں، آزمائشوں اور فتنوں میں پھنس چکے ہیں، اس کے دیگر اسباب اور وجوہات میں سے ایک وجہ انسان کی اپنی بدعمالیاں اور انسان کے اپنے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آج ہم اپنے اللہ کو
راضی کرنے کے طریقے سیکھیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کو اپنا کر انسان اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ آج چونکہ ہمارے پاس فارغ وقت بھی ہے تو اس فارغ وقت میں سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 6412 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہیں غفلت کا شکار ہیں، وہ ان دونوں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک صحت ہے کہ انسان جب صحت ملتی ہے اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جایا کرتا ہے، اور دوسری ایسی جو نعمت ہے وہ ہے فراغت، کہ آپ کے پاس فارغ ٹائم بھی ہے لیکن آپ پھر بھی اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو نعمتوں کا ذکر کر کے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سب سے پہلا طریقہ نماز کی پابندی ہے۔ ویسے تو نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن اس آزمائش اور فتنے کے دور میں، اس تکلیف اور پریشانی میں ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، نماز وقت پر پڑھیں، خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔ ایک حدیث جو کہ سنن نبی داؤد میں ملتی ہے، اس کا حدیث نمبر 425 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں نماز کی پابندی کے حوالے سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کی ادائیگی کے وقت اچھی طرح وضو کرے، ان کے مقررہ اوقات پر نماز پڑھے اور رکوع اور خشوع کو مکمل کرے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ حدیث نماز کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ جو شخص انسان دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے پڑھتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اسے جنت بھی عطا کرے گا۔ جو ایسا کام نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ چاہے تو اسے عذاب دے دے، اسے چاہے تو اسے بخش دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی بہت ہی زیادہ رکھیں ان دنوں میں، تاکہ اللہ ہم کو جو ہے اس آزمائش سے باہر نکال دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا نوافل اور تہجد کا اہتمام ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز تہجد اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور بیماری اور مصائب سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ملتی ہے جس کا حدیث نمبر 3549 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ إلی اللہ ومنہاۃ عن الإثم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی خصلت ہے، اور بلا شبہ رات کا قیام نماز تہجد تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے
गुनाह से रोकने, गुनाहों का कफारा बनने और जिस्म से बीमारियों को ख़त्म कर देने का ज़रिया है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल और तहज्जुद की नमाज का इह्तिमाम करने के हवाले से और उसकी फजीलत और अहमियत बताई है कि जो बंदा नवाफिल और नमाज तहज्जुद का इह्तिमाम किया करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 4 फ़ायदे अता करते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो गुनाह से रुक जाता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि वो बुराइयों का कफ़ारा बन जाता है। नमाज तहज्जुद अगर इंसान पढ़ता है तो बुराइयां उसकी खत्म हो जाती हैं। और चौथा फ़ायदा ये है कि जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी अगर मर्ज है, बीमारी है, तकलीफ है, तो अल्लाह ताला उसको भी दूर कर देना का इस नमाज तहज्जुद का जरिया बना देते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम इस फितने और आजमाइश और तकलीफ के दौर में हमें चाहिए कि हम नवाफिल और नमाज तहज्जुद का इहतिमाम करें, ताकि अल्लाह हमें इस कोरोना वायरस से, इस मुश्किल से इस निजात अता फरमा दे और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तीसरा तरीका जो अल्लाह को राजी करने के हवाले से है वो है कुरान की तिलावत। सूरतुल इसरा में आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सूरतुल इसरा आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये कुरान जो हम उतार रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। कुरान करीम हमारी रहनुमाई के लिए उतरा है और ये मोमिनीन के लिए सरासर शिफा और रहमत है। कुरान करीम इंसान की रूहानी और जिस्मानी तमाम अमराज को दूर किया करता है। इस पर अमल करने से इंसान की दीनी और रूहानी इस्लाह होती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम इन फारिग लम्हात में कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और इस पर अमल करें, ताकि ये हमारी दीनी और रूहानी इस्लाह भी करे और हमारी जिस्मानी तमाम अमराज को दूर कर दे और हमें इस आजमाइश से, इस फितने से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से, इस कोरोना वायरस से निजात दिला दे। अल्लाह हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। चौथा तरीका जो कि अल्लाह को राजी करने के लिए है वो है कसरत से अल्लाह का जिक्र। अल्लाह को राजी करने का सबसे बड़ा और बेहतरीन जरिया अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की तस्बीहात हैं, अल्लाह की किबराई बढ़ाई बयान करना है और उसकी अज़मत को बुलंद करना है, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। यूं तो जिक्र के बहुत सारे फवाइद हैं, बहुत सारे फजीलत और अहमियत हदीस और कुरान में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं 3-4 का जिक्र करूंगा, वक्त की किल्लत है। यानी मगफिरत का हुसूल हो जाना जिक्र इलाही से मिलता है, अजाब से निजात मिलती है, रहमत इलाही का आ जाना है। अजाब से निजात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में ये हदीस मिलती है, 22,132 हदीस नंबर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल आदमियुन अमलन क़त अंजा लहु मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाह। आदमी जिक्र इलाही से बढ़कर कभी कोई ऐसा अमल नहीं करता कि जो इसे अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाला हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अल्लाह के जिक्र की अहमियत इस बात से दिलाई है कि जो बंदा अल्लाह की इताअत का काम करता है उसमें से सबसे बढ़कर अल्लाह का जिक्र है, जो इंसान को अल्लाह के अजाब से निजात दिला देता है। आज हमको चाहिए कि अगर हम इस आजमाइश से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, उठते बैठते हुए, सुबह के टाइम, शाम के टाइम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के अज़कार सिखाए हैं और बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह शाम, दिन रात, उठते बैठते, चलते फिरते वक्त अल्लाह का जिक्र करें, ताकि अल्लाह हमें इस अज़ाब से निजात दिला दे और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। पांचवा तरीका जो कि अल्लाह को राजी करने के हवाले से है
وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، درود و سلام کو بھیجنا۔ یہ درود و سلام بڑی ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ درود بھی ہمیں وہ پڑھنا چاہیے جو مسنون ہے، یعنی جو سنت سے ثابت ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اس درود کی بے پناہ فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ انسان کو درود پڑھنے کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور غموں سے نجات بھی ملتی ہے۔ درود کی فضیلت کے حوالے سے سنن ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے جس کا حدیث نمبر 2457 ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ دعا کا چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم اس سے زیادہ پڑھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ پڑھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں اپنی پوری دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرے غموں کو دور کر دیا جائے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس درود کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ جو انسان اپنی پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غموں سے نجات بھی دلا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتے ہیں۔ آج اگر ہمیں اس فتنے اور آزمائش اور تکلیف اور پریشانی سے نکلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو اس عذاب سے نجات بھی دلا دے۔ چھٹا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ ہے اللہ سے خوب دعا۔ بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، دعا گڑ گڑا کر رو رو کر کریے تاکہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا دے، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے اس کو بھی بدل دیتی ہے۔ کوشش کیجئے ان اوقات میں دعا کیجئے جن اوقات میں قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن قبولیت کا وقت ہے، افطاری سے پہلے قبولیت کا وقت ہے، نماز تہجد کے وقت قبولیت کا وقت ہے، بارش کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اس طرح کئی احادیث میں یہ قبولیت کے اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوقات میں دعا کا اہتمام کریں، اور صرف ان اوقات میں دعا کا اہتمام ہی نہیں کرنا بلکہ ان الفاظ سے دعا کرنی ہے جن الفاظ سے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی ایسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں کہ جن سے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ترمذی اور مسند احمد میں یہ روایت ملتی ہے۔ ترمذی شریف کا حدیث نمبر 3505 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، رواه الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے کے پیٹ کے اندر جو یونس علیہ السلام تھے، انہوں نے جب اللہ نے ان کو مچھلی میں کے پیٹ میں ڈالا تو انہوں نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی پاک ہے اور میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔ جب ان الفاظ سے دعا کی یونس علیہ السلام نے تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو اس عذاب سے، اس فتنے سے، اس مشکل سے، پریشانی سے نجات دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اس دعا کو ان کلمات کو ادا کر کے اپنی دعا کیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اوقات میں بھی کریں جو قبولیت کے اوقات ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ کریں کہ جن الفاظ سے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، ہمیں دعائیں بھی وہ چاہیے کہ دعا بھی وہ مانگے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں۔ بہت ساری دعائیں موجود ہیں قرآن و حدیث میں، 3-4 کا میں ذکر کروں گا۔ ان کو دعاؤں کو کوشش کیجئے، حصن المسلم سے یاد کیجئے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے ساتھ پیش کیا کرتا ہوں جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، 3548 حدیث نمبر ہے۔ اس میں دعا کی فضیلت اور اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ بلا شبہ دعا ہر اس آزمائش سے بچانے میں نفع مند ہوتی ہے جو نازل ہو چکی ہے اور جو نازل نہیں ہوئی، لہذا اللہ کے بندو دعا کرنا اپنے آپ پر لازم کر لو۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے کہ اے بندو، اب اگر تم آزمائش سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ دعا تمہارے لیے نفع مند ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم دعا زیادہ سے زیادہ خوب بڑھ چڑھ کر کیا کرو۔ اب جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں سے سب سے پہلی دعا صبح شام کے اذکار میں ملتی ہے۔ حدیث ترمذی میں موجود ہے، 3388 حدیث نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز بھی تکلیف نہیں دے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو بندہ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کے ٹائم اور 3 مرتبہ شام کے ٹائم پڑھ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے کوئی بھی چیز سے تکلیف نہیں دیں گے، اسے بچا لیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ آج ہمیں اس تکلیف سے اگر باہر نکلنا ہے تو ہمیں اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہمیں پڑھنی ہے وہ کیا ہے؟ صبح اور شام میں عافیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ عافیت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ مانگا کرو، اور یہ عافیت کی دعا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ عافیت سے مراد یہ ہے کہ صحت مانگنا، اپنے آپ کو بیماریوں اور تکلیف سے نجات دلانے کے لیے دعا مانگنا۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، 5090 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ دعا حصن المسلم میں صبح شام کے اذکار میں بھی لکھی ہے۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے اللہ یقیناً میں کفر اور غربت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یقیناً میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں انسان کی بدن کی اور آنکھوں کی اور کانوں کی عافیت مانگی گئی ہے کہ ہر اس چیز سے تکلیف سے دور کر دے اللہ، اور ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا لے، اور ہمیں غربت اور کفر سے بھی محفوظ فرما لے۔ اس کے علاوہ مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے روزانہ شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2709 نمبر حدیث کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس مخلوق کی شر سے، کہ اگر انسان کو کسی مخلوق کی وجہ سے یعنی کوئی سانپ بچھو بھی اگر کاٹ گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، اگر آپ کو یہ کاٹ لیتی ہے تو آپ اس دعا کو اگر شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے آپ کو یہ
सांप बच्चू वगैरह भी नहीं डस सकते, नहीं कोई तकलीफ दे सकते जिसने ये दुआ पढ़ी हो, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये दुआ हिस्नुल मुस्लिम में प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं में लिखी है। इन दुआओं को वहाँ से देखकर याद कीजिए और सुबह शाम पढ़िए। और एक दुआ मैं एक और आपके सामने पेश किया कर देता हूँ, जो कि मुसीबत ज़दा को देखकर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो इंसान को चाहिए कि वो उसको अगर देखता है तो आप उसको देखकर ये दुआ अगर पढ़ लेंगे तो जो इंसान जिस तकलीफ़ में मुब्तला है वो तकलीफ़ आपको नहीं पहुँचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये इंसान ये दुआ पढ़ ले तो उसको वो तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी जो मुसीबत ज़दा को पहुंची है। वो हदीस नंबर जामे तिरमिज़ी में है और 303,431 हदीस नंबर है। वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला। इसका मतलब ये है हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे इस चीज़ से आफ़ियत दी जिसमें तुझे मुब्तला किया है और मुझे अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत अता फरमाई है। इस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ से आफ़ियत मांगी है कि जिससे मुसीबत ज़दा बंदा जिसमें तकलीफ़ दे है मुब्तला है उससे आफ़ियत मांगी है कि अल्लाह ने मुझे फ़जीलत अता किया उस बंदे से। तो इंसान को चाहिए अगर फ़जीलत मिली है, इंसान अगर सेहत तंदुरुस्ती रखता है तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगर ये बंदा उस वक़्त ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको वो मुसीबत वो तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। सातवां तरीका अल्लाह को राज़ी करने का वो है सदका और खैरात। ये भी बहुत ही अहमियत और फजीलत का हामिल है कि अगर इंसान इस सदका और खैरात को करना शुरू कर दे तो इंसान के लिए ये सदका वबाओं को टाल देता है, वबाओं को ख़त्म कर देता है, निजात दिला देता है। आज इस पुरफितन दौर में, इस आजमाइशों के दौर में, इस तकलीफ़ के दौर में अगर इंसान को चाहिए कि इन तकलीफ़ों आजमाइशों से निकलना है तो फिर इंसान को चाहिए कि वो सदका और खैरात करे जितना हो सकता है। आपके पास अगर 10 रुपये भी हैं तो वो उसको मामूली ना समझें, उसको ज़रूर सदका और खैरात करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बढ़ा चढ़ा कर इसका अता करे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो बंदा सदका और खैरात करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जितना वो अदा करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़कर अता करते हैं। इंसान को ज़ाहिरी तौर पर ऐसे लगता है कि इंसान की जेब खाली हो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंसान को बढ़ चढ़ के अता करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इंसान को वहाँ से अता करता है जहाँ से इंसान को वहम गुमान में भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका और खैरात के हवाले से एक हदीस में बताया है जो सहीहुल जामे में मिलती है, 3358 हदीस नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावू मरदाकुम बिस्सदका, सदक़े के ज़रिए अपने बीमारों का इलाज किया करो। यानी अगर कोई बंदा बीमार है तो इंसान को अगर उसका इलाज करना है तो उसका सदका अदा करे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको निजात दिला दें उस आजमाइश और फितने से, इस तकलीफ़ से। अगर अल्लाह को राज़ी हमने करना है तो हमको चाहिए कि हम सदका खैरात करें और इस परेशानी और इस आजमाइश से, इस तकलीफ़ से बाहर निकलना है तो सदका और खैरात को लाजमी पकड़ें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। 10 तरीके आपके सामने पेश करने की कोशिश करना चाहता था लेकिन वक्त की किल्लत है। 3 को मैं ऐसे पॉइंट आउट करूँगा और उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। 8वां तरीका रिज़्क़ को हलाल करना है, 9वां तरीका गिरा फरोशी से इज्तनाब करना है और 10वां तरीका अवामुन्नास की खिदमत है। ये 10 वो तरीके हैं जिनको अपना कर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी भी कर सकता है और इस आजमाइश और तकलीफ़ जो कोरोना वायरस आजकल का हमारे पास आ गया है उससे भी निकल सकता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इससे महफूज भी फरमाए और हमें इन 10 पॉइंट्स पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए ताकि अल्लाह हमसे राज़ी भी हो और हमारे गुनाहों को बख्श भी दे और हमें इस अजाब से निजात भी दिला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे इस जुमे को ज़रिए निजात बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।